أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين.
ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون صدق اللہ العظیم. اس سورت کے اندر میں نے جیسے بتلایا تھا کہ عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت، ان تینوں عقیدوں کو مختلف دلائل سے ثابت کرنا ہے. جہاں تک عقیدہ توحید کا تعلق ہے، یہ بات میں پچھلے ہفتے بتلا چکا تھا کہ جہاں تک اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کا تعلق ہے، اللہ کی ذات کو تو سب مانتے ہیں، ان سر پھروں کا تو کوئی شمار ہی ان کو کسی شمار میں نہیں لایا جا سکتا کہ جو اللہ کے وجود کے ہی منکر ہیں. مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، اس کے وجود کو تسلیم کرتے تھے، مگر اختلاف جو ہے اہل ایمان کا اہل کفر سے کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ مومن اور وہ کافر کہلاتے ہیں، وہ ہے دراصل اللہ کی صفات کے معاملے میں. کہ کفار اور مشرکین کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تو ہے، مگر دوسرے جو ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں یا جنات ہوں یا اللہ کے کچھ نیک بندے ہوں، ان کو طاقت ہے ان کے ہاتھ میں نظام کائنات کو چلانے کی. وہ طاقت کہاں سے آئی؟ اللہ نے دی ہو، چاہے اس کو بھی ماننے کو تیار ہیں، اللہ نے دی، لیکن اب اس کے بعد وہ طاقت ادھر منتقل ہو گئی. اب اس نظام کو چلانے والے وہ لوگ ہیں. یہ ایسا ہے کہ جیسے حکومت، بھئی حکومت میں ایک بادشاہ ہوتا ہے، مان لیا کہ سپر پاور اسی کے ہاتھ میں، تسلیم ہے کہ پریزیڈنٹ کے ہاتھ میں پوری طاقت، مگر تنہا پریزیڈنٹ اور تنہا بادشاہ جو ہے اور کنگ وہ تھوڑی حکومت چلاتا ہے. ظاہر ہے کہ مختلف شعبوں پر وہ حکومت کا کام پھیلا ہوا ہوتا ہے، مختلف ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، ان ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ ہوتے ہیں، ان ہیڈز کو جو ہے وہ اختیارات دیے جاتے ہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ کرتے ہیں اپنے اختیار سے، مگر سمجھا جاتا ہے کہ یہ بادشاہ کے اس میں رضامندی اور خوشنودی حاصل ہے، شامل ہے. وہ جو کام کریں گے سمجھیں گے کہ ہاں بادشاہ کی طرف سے، اسی لیے بادشاہ اس کو تسلیم کرتا ہے، بادشاہ ان کے کاموں کو ریکگنائز کرتا ہے، ان کے فیصلوں کو اپنی جگہ پر بحال رکھتا ہے. ساری بات ٹھیک اسی طرح سمجھتے تھے کہ اللہ میاں کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنا دیا، اور بنا دینے کے بعد اس کے چلانے کے اختیارات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیے، فرشتوں کو دے دیے، جنات کو دے دیے، اور اسی طرح سے انسانوں میں بعض مقدس بندے جو تھے ان کو دے دیے. اب کیا کرنا ہے؟ اس ڈپارٹمنٹ کے جو ذمہ دار ہیں، اس ڈپارٹمنٹ سے متعلق اگر ہماری کوئی غرض ہے، ہماری کوئی خواہش ہے، اس کے لیے بجائے سے کہ ہم بادشاہ تک ڈائریکٹ جائیں، کیوں جائیں؟ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے پاس چلے جائیں گے، سیکرٹری کے پاس جائیں گے، وزیر کے پاس جائیں گے، اس کی خوشامد کریں گے، اس کو راضی کریں گے، اس لیے کہ اس کو طاقت ہے، اس کو پاور ہے. یہی سمجھا جاتا تھا. تو بتوں کی پوجا کرنے والے کیوں پوجا کرتے تھے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. مشرکین کا کہنا تھا کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی عبادت سے اللہ خوش ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے مقرب ہیں، اور مقربوں کو خوش ہونے سے جو اصل ہے وہ بھی خوش ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ہم اس طرح سے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ اللہ کو مانتے تھے، مگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ڈائریکٹ اللہ سے واسطہ کرنے کے بجائے انڈائریکٹ یوں جانا چاہتے تھے. اور ظاہر ہے کہ یہ تھا کہ ان کے ہاتھوں میں اختیار تھا، ان کے ہاتھوں میں پاور تھا. اولاد مانگنے کے واسطے فلانے بت کے اوپر چڑھاوا چڑھانا ہے، بارش مانگنے کے واسطے فلانے بت کے اوپر جو ہے وہ نیاز کرنی ہے، فلانے مقصد کے حاصل کرنے کے واسطے فلاں بت کے سامنے ماتھا ٹیکنا. یہ اختیارات دیے ہوئے تھے. اس بات میں اختلاف ہے اہل ایمان کا اہل کفر سے. اہل ایمان کیا کہتے ہیں؟ قرآن شریف میں اس کو یہاں لایا گیا. اہل ایمان کا عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید، وہ کس طرح کا ہے؟ وہ یہ کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر. یہ ہے اہل ایمان کا عقیدہ. کیا ہے عقیدہ؟ کہ جہاں خالق اللہ ہے
وہیں منتظم اور مدبر بھی اللہ ہی ہے. منتظم، آرگنائزر، ایڈمنسٹریٹر، یہ ہے مدبر اور منتظم. اللہ محض خالق نہیں ہے، پیدا کرنے کے بعد اور اس کے بعد دوسرے کو اختیارات دے دیے اس لیے کہ خود نہیں چلا سکتا تھا. نہیں، وہی جیسے خالق ہے وہی مدبر ہے. مدبر تدبیر کرنے والا، انتظام کرنے والا، ایڈمنسٹریٹر، اس کو مدبر کہتے ہیں. یہ ہے دراصل واقعی. معلوم یہ ہوا کہ ذات میں بھی اللہ کی ذات کو بھی ماننا اور اللہ کی ان تمام صفات میں بھی بے مثال اللہ کو ماننا کہ اس کی ان صفتوں میں، ان کے اس اختیارات میں، اس کے اس پاور میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. یہ ہے. تو بلا شبہ تمہارا اللہ وہ ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن کے اندر. یہ 6 دن کا لفظ پہلے بھی آ چکا اور میں اس وقت بھی بتلا چکا. تفصیل تو اس کے احادیث میں اور بلکہ قرآن شریف کے سورہ دخان میں بھی ہے. خلق الارض فی یومین، 2 دنوں کے اندر تو زمین پیدا کی. وجعل فیہا رواسی وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام. 4 دنوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں پہاڑ اور درخت اور جو بھی اس میں زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے بھرا ہوا وہ سب 4 دنوں کے اندر اللہ نے پیدا کیا. تو 2 دن کے اندر زمین اور آسمان اور 4 دن کے اندر یہ پوری جو ہے اس کے اندر جو منافع اور فوائد اور جو بھی اس کے اندر چیزیں ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں کے اندر 6 دن میں یہ پوری کائنات بنی. تو اتنی بڑی کائنات کے بنانے میں 6 دن کا عرصہ کون سا بڑا عرصہ ہے. لیکن مجھے آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہمارے اعتبار سے یہ 6 دن کا عرصہ بہت تھوڑا ہے بلا شبہ، مگر اللہ سبحانہ و تعالی کیا 6 دن کے پابند تھے؟ ہمارے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو 6 دن کے اندر کتنے مختصر مدت کے اندر یہ کام ہو، لیکن 6 دن سے بھی کم میں اللہ پیدا کر سکتے تھے. ہو سکتا ہے کہ اس کائنات کو جو مزاج دے کر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ ٹائم ضروری ہو، جس کے لیے آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک مثال دی تھی کہ ایک مقررہ ٹائم کے ساتھ جب ایک کام کیا جاتا ہے اس کے اثرات دوسرے ہوتے ہیں، اور اس ٹائم سے کو اگر گھٹا دیا جائے کام تو ہو جائے گا مگر اس کے وہ اثرات باقی نہ رہیں گے. یاد ہوگا آپ کو میں نے مرغی کے انڈوں میں سے بچے نکالنے کی مثال دی تھی اور میں نے کہا تھا کہ اگر پھر اس میں کسی نے میری تصحیح کی کہ نہیں ٹائم تو اتنا ہی ہے، مگر اللہ عالم کوئی بھی کام جو ہے وہ ایک سرٹین ٹائم کے اندر اگر کیا جائے اس کے اثرات اور ہوں گے، اور اگر اس کے ٹائم کو جو ہے وہ شارٹ کر دیا جائے گا اگر وہ کام پورا بھی ہو جائے مگر اس کے اندر اثرات جو ہیں وہ باقی نہ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو 6 دن کے اندر پیدا کیا، اللہ کو یہ قدرت تھی کہ وہ ایک پل بھر کے اندر پوری کائنات تیار کر دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس کی مثال اس وقت دی تھی کہ خیالی دنیا بنانے میں ہم کو کتنی دیر لگتی ہے. خیالی دنیا کا مطلب سمجھیں آپ. ابھی ذرا آپ تصور کر لیجئے کہ آپ حیدرآباد کے 4 مینار کے سامنے ٹہل لیں. سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ لیجئے صاحب 4 مینار کھڑا نظر آ رہا ہے آپ کے دماغ کے اندر، کتنی دیر لگی آپ کو سوچنے میں. تو اگر خیالی دنیا کے بنانے میں ہم کو سیکنڈ کا 10واں حصہ بھی نہیں لگتا، یہ اگر ہمارے اندر اتنی طاقت ہے، مان لیجئے خیال کی کوئی حقیقت چاہے نہ ہو اس خارجی عالم کے اندر، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو یہ قدرت ہے کہ وہ اس دنیا کو حقیقی روپ جو ہے وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے اندر دے دیں. اس کو قدرت ہے. اگر ہم کو یہ قدرت ہے کہ اپنے خیال کو اس طرح سے گھما دیں تو اللہ کو بھی یہ قدرت ہے. تو میں نے کہا کہ پل بھر کے اندر بھی اللہ اسی بات سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا اراد شیئا قال له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کے ہونے کا ارادہ فرماتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتی. تو اس میں دیر نہیں لگتی، مگر بے شمار مصلحتیں ہوں گی، جو بھی مصلحتیں ہوں، اس کے باوجود کہ 6 دن لگے لیکن اس وسیع و عریض کائنات کی تیاری میں 6 دن کا وقفہ کوئی وقفہ نہیں، کوئی ٹائم نہیں ہے. بتلانا تو یہ ہے کہ یہ خالق ہے اور ایسی عظیم قدرت والا خالق. ثم استوى علی العرش، پھر اس کے بعد عرش کی طرف متوجہ ہو گیا. تو جہاں تک عرش کا تعلق ہے یہ بات بھی پہلے آ چکی ہے. عرش کے لیے کا ترجمہ کیا جائے گا تخت سلطانی، سمجھ میں بادشاہ کی کرسی، تو اس کو کہا جاتا ہے عرش. تو ایک شاہی ایک گویا یوں کہیے کہ
ایک بادشاہ سے متعلق جو چیزیں ہوا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو استعمال کیا تاکہ شاہانہ جاہ و جلال جو ہے وہ ذہنوں میں آ جائے، ورنہ اللہ تو ہر جگہ ہے، وہ عرشی کے اوپر نہیں بلکہ سب جگہ ہے۔ کیا حقیقت ہے اللہ کے عرش کی طرف متوجہ ہونے کی اور استوا کی؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ استوا کے معنی تو معلوم ہے، کیونکہ استوا سوا یسوی سے ہے، سوا کے معنی آتے ہیں برابر کے، ترجمہ ہوگا ٹھہر جانے کے، اللہ میاں ٹھہر گئے ہیں عرش کے اوپر۔ لفظی معنی تو معلوم ہے لیکن حقیقت کیا ہے وہ مجہول ہے، سمجھ میں آیا؟ معنی معلوم ہے لفظ کے لیکن حقیقت استوا وہ مجہول ہے، مجہول کے معنی معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے استوا علی العرش کیسا ہے ہم کو پتہ نہیں، اور فرمایا کہ اس کا یقین کرنا یہ واجب ہے، اور اس کے اندر کسی طرح کا کنجوکا اور بحث مباحثہ کرنا فرمایا بدعت ہے۔ بس استوا علی العرش کا ترجمہ جس طرح ہو رہا ہے کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ اللہ میاں کیسے بیٹھے ہیں عرش کے اوپر، سمجھ میں آیا؟ چوکڑی مار کے بیٹھے ہیں کہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، یا کس طرح کتنے لمبائی چوڑائی میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ فضول کی بحث میں اپنے آپ کو مت ڈالو، اس لیے کہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے، بس اس کو تسلیم کر لو۔ کیسے ہے یہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے، تو اس لیے فرمایا تھا کہ معنی اس کے معلوم، حقیقت اس کی مجہول، اس کو یقین کرنا جو ہے واجب، اور اس میں بحث مباحثہ کرنا بدعت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ثم استوى علی العرش یدبر الامر، اور فرمایا کہ وہاں وہ انتظام کرتا ہے۔ الامر مطلب یہ ہے کہ امور کائنات، امور مملکت، امور حکومت، اس پوری یونیورس کی حکومت کا نظام اللہ سبحانہ و تعالی چلا رہا ہے۔ یہ یدبر الامر کا لفظ جو ہے خاص ہے، تو معلوم ہے کسی کو کوئی طاقت نہیں، ساری طاقت اس کائنات کی چلانے کی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اجی اتنی تو کیا طاقت ہوتی کہ وہ نظام کوئی چلائے؟ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، فرمایا اتنی ہی طاقت نہیں بلکہ اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ کوئی اللہ سے سفارش کر کے اللہ کو مجبور کر کے اس کا فیصلہ بدلوا دے، اتنی بھی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے۔ تو کام تو کہاں سے چلائے گا کوئی؟ تو فیصلہ بدلوا دے اللہ کا سفارش کر کے، یہ بھی طاقت نہیں۔ فیصلہ بدلوانے کا لفظ میں کیوں بول رہا ہوں؟ الا من بعد اذنہ کی وجہ سے۔ ہاں اللہ کی اجازت سے سفارش کر سکتے ہیں، اب اس کی حقیقت کیا رہ گئی؟ اس کی حقیقت ہم بتائیں آپ کو۔ ظاہر ہے کہ شافع محشر ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شفاعت کبریٰ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہوں گے۔ یوں تو سفارشیں بہت سے اور بھی کریں گے، ابھی آپ نے وہ جو اس میں آپ نے عربی کے درس میں پڑھا ہے، عربی کے سبق میں، ایک شہید جو ہے اپنے خاندان کے 70 افراد کی سفارش کرے گا۔ ایک عالم جو ہے وہ اپنے شاگردوں اور جو فیض پانے والے ہیں ان کی جو ہے وہ ہزاروں سے اوپر کی تعداد میں ہوگی، سفارش کرے گا۔ اسی طرح سے اولاد اپنے والدین کے والدین اپنی اولاد کی سفارش کریں گے، حدیثوں میں سب آتا ہے۔ لیکن شفاعت کبریٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، یعنی پوری دنیا کے انسانوں کے واسطے، اس کو کوئی لمٹ ہی نہیں، یہ نہیں کہ بھائی 70 کی، 100 کی، 200 کی، 1000 کی، 2000 کی، یہ نہیں، بلکہ یہ کہ ان لمیٹڈ لوگ جو ہوں گے، جو جن کی کوئی تعداد اللہ کے سوا نہیں جانتا، ان کی سفارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، تو اس لیے شفاعت کبریٰ۔ اچھا صاحب، لیکن وہ سفارش کیسی ہوگی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میاں کے عرش کا پایا پکڑ کر کہیں گے کرنا پڑے گا؟ یہ ہے صورت؟ نہیں۔ حدیث میں جو آپ ہی نے خود فرمایا کیسی سفارش ہوگی اللہ کے رسول کی، اور وہ یہ ہوگی کہ مقام محمود پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص مقام ہوگا، اس مقام پر آپ ہوں گے، سفارش کا آپ سے جب مطالبہ ہوگا لوگوں کی طرف سے، آپ سجدے میں پڑ جائیں گے، دعائیں کریں گے، روئیں گے روئیں گے روئیں گے، اللہ کی اتنی تعریف کریں گے، اتنی تعریف کریں گے، اتنی تعریف کریں گے کہ دنیا میں اتنی تعریف نہ آپ نے کی نہ کسی اور نے کی، اتنی تعریف اللہ کی اس سجدے کے اندر کریں گے، کتنے عرصے تک پڑے رہیں گے نہیں معلوم، اللہ کی اس عبادت میں اور اللہ کی حمد اور ثنا میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، ارفع رأسک یا محمد سل تعطیٰ، اپنا سر اٹھاؤ اے محمد، مانگو دیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمائیں گے امتی امتی، میری امت۔ تو الا من بعد اذنہ، بغیر اجازت کے تو کسی کی مجال ہی نہیں کہ وہاں چوں بھی کر لے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ اللہ جس کو اجازت دیں گے وہ سفارش کرے گا، تو اس سفارش کی حقیقت دعا کے سوا اور کچھ نہ رہی۔
میری دعا اور آپ کی دعا ہوا میں اڑ سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اثر کرے گی. معلوم ہے دعا ہے بس وہ سفارش جو ہے، اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں. تو یہ نہیں کہ زور زبردستی کا معاملہ ہے کہ اللہ میاں جو ہے مجبور ہو جائیں گے کسی کی سفارش کے سامنے، کسی کے گویا یوں کہ یہ عزت کی وجہ سے، کسی کے گویا مرتبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجبور ہو کر کے بات مان لیں گے. دل تو نہیں چاہ رہا مگر اللہ میاں کا، مگر مان رہے ہیں کیونکہ فلاں آدمی نے سفارش کر دی. یہ صورت نہیں ہوگی. تو یہ بتلانا ہے کہ اللہ کی قدرت، اللہ کا اختیار، اللہ کا پاور اتنا زبردست ہے، کسی کو سفارش کرنے کی بھی مجال نہ ہوگی جب تک کہ اس کو اجازت نہ مل جائے. یہ ہے عقیدہ توحید. فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب جس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، جس کے یہ اوصاف ہیں. فاعبدوہ، سو پھر تم عبادت بھی تو اسی کی کرو گے. سارا پاور جب اللہ کے ہاتھ میں تو یہ ماتھا اس کے سامنے ٹکے گا یا 10 جگہ ٹکے گا؟ فاعبدوہ، تو اسی کی عبادت کرو. افلا تذکرون، کیا تم اب بھی نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ تو اب بھی تم بھٹک رہے ہو. اسی واسطے واقعہ یہ ہے کہ میں سوچا کرتا ہوں اللہ کا بھی عجیب معاملہ ہے. جس نے اس پیشانی کو اللہ کے واسطے خاص کر دیا کہ یہ ماتھا صرف اللہ کے لیے ٹکتا ہے اور کسی کے لیے، اللہ میاں اس کے ماتھے کی اتنی لاج رکھتے ہیں، پھر وہ کہیں نہیں جھکتا، وہ کہیں نہیں جھکتا. اور جس نے اس ماتھے کو اللہ کے سامنے نہیں جھکایا وہ ماتھا ہر جگہ جھکتا ہے. یہ عجیب بات ہے. آپ دیکھ لیں کہ جس نے اس ماتھے کو اللہ کے سامنے نہیں جھکایا وہ سانپ کے سامنے وہ جھک رہا، درخت کے سامنے وہ جھک رہا، شیر کے سامنے وہ جھک رہا، سمجھ میں آیا، چیل کبوں کے سامنے وہ جھک رہا ہے، ہر جگہ جھک رہا ہے وہ ماتھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے سامنے نہیں جھکا. تو فرمایا کہ افلا تذکرون. کیا ہے وہ کسی کا شعر، جس در پہ نہ جھک جائے سر اسے در نہیں کہتے، اور جو ہر در پہ جو جھک جائے سر اسے سر نہیں کہتے. تو واقعہ یہ ہے کہ سر تو وہی ہے کہ جو اللہ کے سامنے جھکے، اور اللہ کا در ہی وہ در ہے کہ جس پر سر جھکے. اس کے سوا کوئی در نہیں ہے جس کے سامنے، جس پر یہ ماتھے ٹکیں. تو اس لیے فرمایا افلا تذکرون. الیہ مرجعکم جمیعا. آگے یہاں سے عقیدہ توحید کو دیکھیں کتنے مختصر لفظ ہیں قرآن کے، لیکن مختصر لفظوں کے اندر عقیدہ توحید کو کس طرح سے بیان کر دیا، پورا عقیدہ آ گیا. تو کافروں کا عقیدہ اور مومنین کا عقیدہ الگ الگ ہو گیا. آگے لا رہے ہیں عقیدہ آخرت. الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے. وعد اللہ حقا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا. انہ یبدأ الخلق، یہ ایک دعویٰ ہے. دعویٰ کیا کیا گیا؟ سب کو لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے. یہ ایک دعویٰ ہے، اور اس کے ساتھ تاکید کے لیے فرمایا کہ یہ وعدہ اللہ کا سچا ہے، تم کو سب کو لوٹنا ہے. اول تو میرے جیسے آدمی بھی یوں کہیں بھائی میرا وعدہ ہے تو آپ یقین کر لیتے ہیں، اللہ میاں کا وعدے میں کیسے شک کیا جائے؟ تو یہ تو ہوا دعویٰ. دلیل کیا ہے؟ اللہ کے طرف لوٹ کر جانا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہاں دلائل دیے جا رہے ہیں، اور بڑی عجیب ترتیب سے دلائل ہیں قرآن پاک کے. واقعہ یہ کہ غور کیا جائے تو قرآن کے عقدے جو کھلتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیتوں کی ترتیب کیسی ایک سائنٹیفک ہے، دلائل کی ترتیب، تو غور کرنے سے سمجھ میں آتا. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ. پہلی دلیل یہ ہے اسی نے تو سب سے پہلے پیدا کیا، وہی لوٹانے والا ہے. جو ناممکن سمجھ میں آتی تھی یہ بات کہ مر کر خاک میں مل جائیں گے، ہڈیاں گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، پھر کہاں سے دوبارہ پیدا ہوں گے؟ اور میں پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے، دوسری مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے. ظاہر ہے کہ پہلی مرتبہ کوئی پلان نہیں ہے، کوئی ایگزامپل نہیں ہے، کوئی نمونہ نہیں ہے، کچھ نہیں، اور ایک مخلوق پیدا کر دی، یہ کام تھا مشکل. اور جس نے ایک مرتبہ ایک گھر بنا لیا، دوسری مرتبہ اس کے لیے گھر بنانا کون سا مشکل ہے؟ آسان ہے. ثم یعیدہ، تو دلیل یہ کیا ہوئی؟ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، کرو انکار کہ اللہ خالق نہیں صاحب، اللہ ہی تو خالق ہے، پھر کیسے نہیں مانتے کہ اللہ ہی دوبارہ پیدا کرے گا؟ ایک دلیل ہوئی. اس سے تو امکان سمجھ میں آیا. کیا مطلب؟ یعنی دوبارہ پیدا ہونا ممکن ہے. کیوں ممکن ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی قدرت میں ہے. اس سے تو امکان سامنے آیا. لیکن آگے فرمایا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط،
یہاں سے دوسری دلیل آ رہی ہے اور جس سے ضرورت معلوم ہوتی ہے، دوبارہ پیدا ہونے کی ضرورت کیا ہے۔ امکان تو سمجھ میں آتا ہے، تسلیم ہے کہ اللہ پیدا کر سکتا ہے، مگر کیوں پیدا کرے گا، اس کی وجہ بتلا رہے ہیں، تاکہ جزا دے ایمان اور عمل صالح والوں کو انصاف کے ساتھ بالقسط۔ اور والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے ہوگا شراب حمیم۔ حمیم کھولتا ہوا پانی، کھولتا ہوا پانی جو آنتوں کو گلا کر گرا دے، ایسے پانی کو حمیم۔ تو کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب اوپر سے مقرر ہوگا، مسلط ہوگا، بما كانوا یکفرون، کیونکہ یہ کفر کیا کرتے ہیں۔ یہ ہوئی دوسری دلیل۔ دوسری دلیل کا حاصل کیا ہے؟ دوسری دلیل کا حاصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا اور اس کے اوپر اس کو کچھ ذمہ داریاں دیں اللہ تعالی نے۔ ذمہ داریاں جب کسی کو دی جاتی ہیں تو نامعقول ہوگا وہ شخص جو یہ سمجھے کہ ذمہ داری تو مجھے ملی مگر میرا نوٹس نہیں لیا جائے گا، سمجھ میں آیا، میرا حساب نہیں لیا جائے گا، میری ذمہ داریوں کے بارے میں مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا، تو غلط ہے۔ دنیا میں جب کسی کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے، کسی فیکٹری میں، کسی جاب پر، کسی بزنس میں، تو بعض اس کی جیسے کوئی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ اس کو محسوس کرنا ہے کہ اگر میرے اوپر ذمہ داری ہے تو اکاؤنٹیبلٹی وہ بھی ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کام کو کس طرح کیا اور کس طرح نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا اور کچھ رسپانسبلٹیز اور کچھ مطالبات اور کچھ فرمائشیں اللہ نے رکھی ہیں اس انسان سے، تو اب دو صورتیں ہیں، یا تو اللہ کے اس مطالبے کو، اللہ نے جو ذمہ داری اس کو دی تھی اس کو پورا کر دیا یا نہیں کیا۔ اگر کیا تو اس کو جزا ملنی چاہیے اور نہیں کیا تو سزا ملنی چاہیے۔ آپ جاب کو جاتے ہیں، صاحب آپ کون ہیں؟ صاحب آپ سپروائزر ہیں ڈپارٹمنٹ کے، بہت بڑی پوسٹ ہے، ہاں صاحب بہت بڑی پوسٹ ہے۔ اب آپ نے محنت کی تو کیا ملے گا آپ کو؟ 15 دن جیسے ختم ہوتے ہیں تو آپ کو چیک آپ کے ہاتھ میں آتا ہے، بھئی کس چیز کا ہے؟ آپ نے جو 15 دن تک محنت کی ہے یہ اس کا بدلہ ہے۔ اور اگر یہ ثابت ہو گیا، پروف ہو گیا کہ نہیں 15 دن آپ نے کام نہیں کیا، پھر کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ پھر آپ کو چیک تو کیا ملے گا بلکہ اور آپ جو ہیں لے آف ہو جائے گی، جائیے چھٹی ہو گئی، یہ سزا ہے۔ رسپانسبلٹی کا یہ فطری تقاضا ہے کہ کام کرو تو جزا ملے، نہ کرو تو سزا ملے۔ جب یہ بات عقلی طور پر تسلیم ہے تو دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی سزا اور جزا نہیں دے رہے ہیں، کسی کو نہیں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اعمال کی، اس ذمہ داروں کی کوئی سزا جزا دنیا میں نہیں۔ رہ گئی مصیبتیں جو ہیں وہ عمل کی نہ سزا ہیں اور نہ جزا ہیں۔ کسی آدمی کو ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب بڑی اعلیٰ قسم کی اس کی زندگی گزر رہی، اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ آدمی نیک ہے تو لہذا اس کی نیکیوں کی اللہ تعالیٰ جزا دے رہے ہیں۔ یہی تو دھوکہ کھاتے تھے مشرکین کہتے تھے اے مسلمانوں تم یوں بتلاؤ تمہاری زندگی اچھی کہ ہماری زندگی اچھی، تم آرام سے ہو کہ ہم آرام سے ہیں؟ انہوں نے کہا آرام سے تو تم ہی ہو، ہم تو نہیں آرام سے اس دنیا میں۔ اچھا جب ہم آرام سے ہیں تو پھر ہم دوست ہوئے اللہ کے یا تم دوست ہوئے اللہ کے؟ اس لیے کہ دوستی کو تو آرام سے رکھا جاتا ہے، دشمن کو کون آرام سے رکھتا ہے؟ اگر ہم دشمن تھے اللہ کے تو اللہ نے ہم کو آرام سے کیوں رکھے ہوئے؟ اس واسطے اگر ہم آخرت میں، اول تو آخرت کی زندگی کوئی زندگی نہیں، اور اگر ہوئی بھی تو وہاں بھی ہمیں کو آرام ملے گا جس طرح سے ہم کو اللہ نے اس دنیا میں آرام دے رکھا۔ مشرکین یہاں دھوکہ کھاتے تھے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں کسی عمل کی نہ سزا اللہ دیتے ہیں نہ جزا دیتے ہیں۔ کسی بھی مصلحت کے واسطے وہ تکلیف اور راحت کی تقسیم اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، مگر اعمال کی سزا جزا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مثلا ایک شخص نے نماز نہیں پڑھی، جرم کیا، اللہ کی طرف سے فوراً سزا مل گئی۔ یہ بتلائیے اب کیا یہ شخص دوبارہ اس بات کی ہمت کرے گا کہ نماز نہ پڑھے؟ وہ سمجھ میں آ رہی نہیں بات ہے؟ یہ شخص جس نے آج نماز نہیں پڑھی اور اس کو فوراً سزا مل گئی اس دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے نماز نہ پڑھنے کی سزا، کیا یہ دوبارہ ہمت کرے گا کہ نہ پڑھے؟ اجی صاحب اس کو تو چھوڑیے، دیکھنے والوں کو بھی ہمت نہیں ہوگی۔ اگر دنیا میں
اعمال بد کی سزا دے دی جائے تو اعمال بد آئندہ کے لیے ختم اور سزائیں رکھی اسی واسطے جاتی ہیں. اسی طرح سے اگر اعمال خیر کی جزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتے، نماز پڑھی گھر پہنچ رہی تھی کہ جزا رکھی وہاں سامنے، جی دسترخوان کے اوپر اعلیٰ قسم کے کھانے، کیونکہ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، لیجیے کھا لیجیے. پھر کون تھا دنیا میں جو بے نمازی رہ جاتا؟ تو نہ برائیاں باقی نہ رہتی اور سب آدمی اچھائیاں کرتے رہتے. تو یہ تو ایسا ہی ہو جاتا جیسے ناک کا سونگنا کان کا سننا. اس لیے کہ ہر شخص پابند ہو جاتا کہ نماز پڑھتا، ہر شخص پابند ہو جاتا کہ روزے رکھتا، ہر شخص پابند ہو جاتا کہ زکوٰۃ دیتا، اختیار میں نہ رہتا. جیسے سننا اور سونگنا یہ اختیار میں نہیں ہے، بے اختیار یہ کام ہو ہی رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو کوئی فرق نہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اور انسان کے بدن کے ان اعضاء کے اندر کوئی فرق نہ رہتا. جیسے یہ مجبور ایسے انسان بھی مجبور. اللہ نے انسان کو اختیار دے کر پیدا کیا اور اس کا انجام جو ہے وہ پردے میں کر لیا کہ تیری یہ سزا جزا پردے کے اندر ہے، میں نہیں دکھاتا تجھے تیری سزا جزا کیا ہے، لیکن عقل تجھے دے رہا ہوں. عقل سے پہچان لے کہ تو اگر یہ کام کرے گا تو تجھے جزا ملے گی، نہیں کرے گا تو سزا ملے گی. عقل تجھ کو دی ہے، عقل سے پہچان اور کام کر. تو عقل اللہ نے دی ہے، اس عقل کے استعمال کے لیے اختیار اللہ نے دیا ہے. یہی انسان کی اس دنیا کی زندگی ہے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ تو دنیا میں تو نہ سزا ہے نہ جزا ہے، لیکن سزا اور جزا تو ہونی ہے. اس کے واسطے ایک اور زندگی رکھی گئی ہے. وہاں صرف سزا اور جزا ہوگی، عمل نہیں ہوگا. یہاں صرف عمل ہے اور سزا اور جزا نہیں. اسی واسطے لو ان لنا کرۃ فنکون من کیا ہے وہ قرآن شریف کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن نہیں لو اننا کرۃ فاکون من لا حول ولا قوة الا بالله فاکون من المسلمین یا فاکون من المخلصین، مسلمین ہی ہوگا. لو ان لنا کرۃ فاکون من المؤمنین، ہاں فاکون من المؤمنین. اگر دنیا میں ہم کو دوبارہ بھیج دیا جائے اللہ میاں، میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں گا، پھر آئندہ میں تو کفر نہیں کروں گا، نافرمانی نہیں کروں گا. تو دوبارہ دنیا میں بھیج کہا جائے گا نہیں، اب نہیں بھیجا جاتا. آ چکے، عمل کی زندگی ختم ہو چکی، عمل کا سلسلہ ختم ہو چکا، اب سزا اور جزا کا سلسلہ ہے. تو وہاں عمل نہ ہوگا اور یہاں جو ہے سزا اور جزا نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ اس بات کو ان مختصر لفظوں میں فرمایا کہ ضرورت اس آخرت کی زندگی کی کیوں ہے؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالی ایمان والوں نیک عمل والوں کو انصاف کے ساتھ. والذین کفروا، اور کافروں کو سزا ملے. اس سزا کی تفصیل یہ ہے کہ ان کو کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا، اوپر سے دردناک عذاب ہوگا، کفر کی وجہ سے کفر کیا کرتے تھے. دو دلیلیں ہوئیں. تیسری دلیل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق. فرمایا وہی وہ ذات ہے جس نے سورج کو روشنی دے کر پیدا کیا اور چاند کو اجالا دے کر پیدا کیا. میں روشنی اور اجالے کا لفظ بدل رہا ہوں تاکہ ضیاء اور نور کا فرق سامنے آ جائے. وقدرہ منازل، ضیاء کہتے ہیں تیز روشنی کو جس میں آنکھیں چکچوند ہو جائیں، یہ تو ہے ضیاء. اور نور کہتے ہیں ایک ایسی روشنی کو جس میں تیزی نہ ہو، بلکہ ایک ایسی روشنی ہو کہ جو بھلی معلوم ہو آنکھوں کو اور دیکھنے کے اعتبار سے، وہ کہلاتی نور. اسی واسطے اللہ کے لیے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، کیونکہ ضیاء وہ روشنی ہے کہ جو ہزار نفعوں کے باوجود کچھ تکلیف بھی دیتی ہے. جیسے آنکھوں کی جو اس وقت دھوپ کی روشنی جو ہے آرام ہے، اس میں بہت سے آرام ہے، مگر ساتھ میں تھوڑی تکلیف بھی ہے. لیکن نور وہ روشنی ہے جس میں تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. یوں نہیں فرمایا اللہ ضوء السماوات والارض، وہاں ضوء کا لفظ نہیں آیا، ضیاء کا لفظ نہیں آیا، نور کا لفظ آیا ہے. تو فرمایا کہ ہم نے بنایا سورج کو روشنی دے کر اور چاند کو اجالا دے کر بنایا. وقدرہ منازل، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں.
کیوں؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کو مقرر کر لو اور حساب بھی تم جان سکو۔ حالانکہ سورج کی بھی منزلیں ہیں، منزل کا مطلب سمجھ رہے ہیں، جو اس کا سفر ہے، اس کی جو جرنی ہے، تو آج جس لائن پر آج سورج سفر کر رہا ہے، آنے والی کل اس خط پر، اس لائن پر نہیں سفر کرے گا۔ یہی ہے منزلیں، سمجھ میں آیا؟ اس کا جو ڈفرنس ہے اس کو منازل کہا گیا، یا منزلیں۔ تو سورج کی بھی منزلیں ہیں، چاند کی بھی منزلیں ہیں، مگر سورج کی منزلیں ایک دوسرے سے اتنے قریب ہیں کہ ان کا پہچاننا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، اس کے لیے بہت بڑا علم چاہیے، اس کے واسطے ایک مستقل سائنس چاہیے جو آئے اسی واسطے، کیونکہ سال کے 360 دن ہیں تو 360 اس کی منزلیں ہیں سورج کی، برخلاف چاند کے، کہ چاند کی منزلیں جو ہیں وہ اس طرح سے اللہ نے مقرر فرمائی ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ سال بھر کے اندر نہیں بلکہ 30 دن کے اندر، بلکہ 27 اور 28 دن کے اندر پوری ہوتی ہیں۔ 27 دن کے اندر چاند کی منزلیں پوری ہو جاتی ہیں، اور وہ منزلیں بھی ایسی واضح ہیں کہ چاند کو دیکھ کر ایک گاؤں کا آدمی بھی بتا دیتا ہے کہ آج فلانی تاریخ کا چاند ہے، تو اتنی واضح ہیں۔ اسی واسطے اسلام کے کیلنڈر کو چاند پر رکھا گیا، سورج پر نہیں رکھا گیا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ سورج کا حساب بڑا نازک ہے۔ وہ یہ تو کیلنڈر ہی دیکھیے آپ کہ بھائی آج کون سی تاریخ ہے، سورج دیکھ کر کوئی نہیں بتا سکتا کہ آج کون سی تاریخ ہے، لیکن چاند کو دیکھ کر کے بتایا جا سکتا ہے کہ آج کون سی تاریخ ہے۔ اسلام جو عالمی مذہب ہے، جس میں جاہل اور عالم اور گویا مشرق اور مغرب کے رہنے والے سب کے واسطے یہ مذہب رکھا گیا ہے، اس واسطے اس کا کیلنڈر بھی چاند پر اس کی بیس بنائی گئی ہے، تاکہ ہر شخص کے لیے اس کیلنڈر کو اپنانا اور اس کیلنڈر کے مطابق عمل کرنا آسان ہو جائے۔ سورج کا بھی کیلنڈر ہے، اس کو قرآن نے انکار نہیں کیا، لیکن گویا اسلامی کیلنڈر وہ جو ہے چاند پر اسی واسطے رکھا گیا تاکہ آسانی ہو۔ تو فرمایا کہ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی کو بھی کہ آج کون سا سال ہے، یہ کون سا سال ہے، یہ کون سا سال ہے، والحساب، اور تم حساب بھی کی بیس بھی اس چاند کی منزلوں کو بنا سکو۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، مگر یہ کیسا کیلنڈر ہے؟ دنیا میں ہمارے اور آپ کے ہاتھوں کے اندر یہ گھڑیاں چل رہی ہیں، ان گھڑیوں میں فرق آ جاتا ہے، سمجھ میں آیا؟ آج جو ٹائم دے رہی تھی گھڑی، کل کو جو ہے وہ 1 سیکنڈ کا فرق، 2 منٹ کا فرق، 1 منٹ کا فرق آ جاتا ہے۔ مگر یہ کیسی گھڑی ہے کہ چاند کا حساب اللہ نے اور سورج کا حساب ایسا رکھا ہے کہ سیکنڈ کا 1000ویں حصے کا فرق نہیں آتا اس کے اندر، جو حساب مقرر ہو چکا اسی پہ چلا جا رہا ہے۔ نہ اس گھڑی کو زنگ لگتا ہے، نہ اس میں میل آتا ہے، نہ اس کو جو ہے وہ آئلنگ کی ضرورت ہے، نہ اس کو واشنگ کی ضرورت ہے، کچھ نہیں، یہ ایک وہ گھڑی ہے جو چلی جا رہی ہے۔ فرمایا ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے نہیں پیدا کیا مگر اس کو سچائی کے ساتھ۔ بہت ہی کریکٹ، بڑا پرفیکٹ، بڑا ایکٹیو سسٹم اللہ نے اس پوری سسٹم کا رکھا ہے، ایک معنی۔ اور دوسرے معنی یہ تم دیکھتے ہو یہ چاند اور سورج چلنے کو چل رہے ہیں، مگر اس کا ایکوریٹ ہونے کے ساتھ کتنے فوائد اس کے اندر ہیں۔ چاند سے پوچھے پہ چاند کیوں پیدا کیا؟ روشنی کے واسطے، ایک فائدہ، ظاہر ہے کہ جھوٹ نہیں۔ بھائی سورج کیوں پیدا کیا؟ روشنی کے واسطے، جھوٹ نہیں۔ مگر دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرے فائدے یہ ہیں کہ صاحب اس سے اتنے بڑے کاروبار چل رہا ہے پوری کائنات کا۔ اسی طرح سے دھوپ کا فائدہ کیا ہے؟ پھل پکتے ہیں۔ چاند کی روشنی کا فائدہ کیا ہے؟ پھلوں کے اندر مٹھاس آتا ہے۔ بے شمار فوائد اللہ نے اس کائنات کی ایک ایک چیز کے اندر رکھے، مگر یہ کائنات کس کے واسطے پیدا کی گئی؟ یہ چاند اور سورج کس کے لیے پیدا کیے گئے؟ اے انسان تیرے واسطے۔ تو میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے مدرسے کے فاؤنڈر تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ہے کہ اللہ نے پوری کائنات اس انسان کے لیے بنائی، لیکن یہ انسان کس کے لیے بنایا؟ انسان کائنات کے لیے نہیں بنایا گیا۔ کیسے سمجھ میں آئی بات؟ یہ سمجھ میں اس سے آتی ہے کہ اگر پانی نہ ہو انسان کا نقصان ہے کہ نہیں؟ دھوپ نہ ہو انسان کا نقصان ہے، ہوا نہ ہو انسان کا نقصان ہے، زمین نہ ہو انسان رہ نہیں سکتا، آسمان نہ ہو انسان نہیں رہ سکتا۔ ہر چیز جو ہے ان میں سے جو چیز نہ ہوگی انسان کا نقصان ہے۔ لیکن اگر انسان نہ ہو، ہوا کا کیا نقصان؟ انسان نہ ہو چاند کا کیا نقصان؟ انسان نہ ہو آسمان کا کیا نقصان؟ انسان نہ ہو زمین کا کیا نقصان؟ آخر انسان نہیں تھا، اس سے پہلے زمین تھی کہ نہیں تھی؟
آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آسمان تھا کہ نہیں تھا؟ تھا، سب کچھ تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ کائنات کی یہ چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی، انسان کو کائنات کے لیے نہیں پیدا کیا۔ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ تو یہ کائنات اتنی بڑی جس میں بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں اور فائدے ہیں، یہ تو تم دیکھ رہے ہو، مگر جس انسان کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا وہ انسان بے مقصد ہے، بے مصلحت ہے، بے حکمت ہے، اس سے متعلق کوئی مقصد نہیں۔ تو بڑی دیوانے پن کی بات ہے کہ یہ انسان جو ہے جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی، اس انسان کی زندگی کا مقصد بس یہ ہو کہ صبح اٹھے، جاب پر چلا جائے، جاب سے واپس آئے، کھائے پیے سو جائے، پھر دوسرے دن جاب پر چلا جائے، پھر آئے تھکا ہوا کھا لے سو جائے، پھر تیسرے دن۔ یہی عمل اس کا رہے، یہی مقصد اس کا ہے۔ اسی انسان کے اسی مقصد کے واسطے پوری کائنات بنائی گئی۔ فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، مگر اے انسان تم دنیا کے لیے نہیں، تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے یہاں فرمایا گیا کہ اس پوری کائنات میں غور کر لو، یہ کائنات تمہارے لیے پیدا کی گئی، اس میں اگر بے حساب حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، تجھے بے مقصد کیسے پیدا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے؟ تو اس سے متعلق کوئی کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی وہ ذات ہے کہ جس نے بنایا ہے سورج کو روشنی دے کر اور چاند کو اجالا دے کر، اور مقرر فرمائی ہیں اس نے چاند کے لیے منزلیں تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی کو اور اسی طرح سے حساب کو بھی جان لو۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے ان سب چیزوں کو مگر حقانیت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ یفسر الآیات لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کرتا ہے علم والی قوم کے لیے۔ ان ساری نشانیوں سے اللہ کی ان قدرتوں سے فائدہ تو ہر شخص اٹھا رہا ہے، مگر اس سے جو نتیجہ نکلنا چاہیے، اللہ کے ان دلائل قدرت سے جو فائدہ اس کے دماغ کو حاصل ہونا چاہیے، اس کے لیے علم چاہیے۔ علم والا ہی اس سے یہ نتائج نکالتا ہے۔ اور باقی انسان بہت بڑی ڈگریاں ہونے کے باوجود، بڑے ترم خواہ ہونے کے باوجود، بہت زیادہ اس کے پاس گویا دنیا کے سارے مال و دولت کے ڈھیر لگ جانے کے باوجود، اگر اس نے یہ نتیجہ اس سے نے نکالا اس پوری کائنات کی ان چیزوں سے، اس کو کہا جائے گا علم نہیں، سب کچھ ہے مگر علم نہیں اس کے پاس۔ لقوم يعلمون ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون، فرمایا رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور جو کچھ اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کیا ہے، اس میں کھلی نشانیاں اور دلیلیں ہیں کس قوم کے واسطے؟ ڈرنے والی قوم کے لیے۔ وہاں یعلمون فرمایا، یہاں یتقون فرمایا، ان دونوں کو ملا لیجئے تو معلوم ہوا کہ علم کے واسطے تقوی بھی شرط ہے۔ خالی علم اگر ہے، اتنی بڑی ڈگری میرے پاس ہے، مگر خوف خدا دل کے اندر نہیں ہے، اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکالوں گا، اس پوری نہ دن کے نکلنے سے، نہ رات کے آنے سے، نہ ہواؤں کے چلنے سے کچھ۔ آج دیکھتے ہیں کیلیفورنیا کے اندر آگ لگ رہی ہے، آرمینیا کے اندر زلزلہ آیا ہے، 100,000 آدمی جو ہے وہاں زندگی سے محروم ہو گئے۔ سمجھ میں آیا؟ کیلیفورنیا کے اندر آگ لگ رہی ہے، سائنس کی اس ترقی کے باوجود آگ پر کنٹرول نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہوا پر کنٹرول نہیں، جو 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اس ہوا کو پھیلا رہی ہے۔ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، سننے والے سن رہے ہیں، اس کی فکر میں لگنے والے فکر میں لگے ہوئے ہیں، مگر کس کس کا دماغ اس پر کام کر رہا ہے کہ کہیں عذاب تو نہیں، کہیں ہماری بدعمالیوں کی سزا تو نہیں؟ اس پر کس کی نظر جائے گی؟ ظاہر ہے کہ اسی کی جس کے پاس علم صحیح ہو اور دل میں اللہ کا خوف ہو، وہی دراصل ایک ایک چیز سے گھبراتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، انا اتقاکم باللہ وانا اخشاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کے تعلق سے تقوی رکھنے والا ہوں، جھوٹ نہیں فرمایا تھا۔ اس واسطے کہ اسی تقوی اور اسی خشیت کا یہ اثر تھا کہ یہ آگ لگنا اور زلزلے آنا تو بڑی بات ہے، ایک یوجول ایک چیز ہے کہ بادل اٹھتے ہیں اور بارش برستی ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب بادل آ جایا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل جاتا تھا اور آپ کبھی گھر کے اندر جا رہے کبھی باہر آ رہے، پریشانی ظاہر ہوتی تھی آپ کے چہرے مبارک سے۔ پوچھتے یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے تھے پچھلی امتوں پر عذاب زیادہ تر بادلوں سے آیا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ عذاب دینے والا نہیں ہے آپ ان کے اندر جب تک موجود ہیں، مگر اس کے باوجود
بادل دیکھے تو ڈرے، کیوں؟ یہ تقوی کی بات ہے، یہ علم صحیح اور تقوی. ظاہر ہے کہ نبی سے بڑھ کر علم کس کے پاس ہوگا، نبی سے بڑھ کر تقوی کس کے پاس ہوگا؟ جتنا صحیح علم اور تقوی ہوگا اتنا ہی صحیح نتائج نکالے گا. تو آج ہمارے سامنے کھلے طور پر عذاب ہیں سامنے، لیکن ان عذاب سے وہ نتیجہ نہیں نکالتے جو نکالنا چاہیے. وہاں عذاب بھی نہیں تھا تب بھی وہ نتائج نکلتے تھے. ظاہر ہے کہ وہ علم صحیح اور تقوی کی بات تھی، اس لیے یہاں یعلمون اور یتقون فرمایا. بس وقت ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ.